کلپ نمبر 1046۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 44 سے 46 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ ترجمہ، اس سے کہا گیا صحن میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے اس صحن کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ قیل لہا، اس سے کہا گیا، تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم صحن میں آ جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھی، اور اس صحن کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جس پر آپ علیہ السلام جلوہ افروز ہو چکے تھے۔ جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لی اور یہ عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان عجائبات سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میں نے تیری عبادت کی بجائے سورج کی عبادت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ عز و جل کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اسلام قبول کر لیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اختیار کیا۔ آیت میں بیان کردہ واقعے سے یہ سمجھانا بھی مقصود ہو سکتا ہے کہ اشیاء جیسے نظر آئیں حقیقت میں ویسا ہونا ضروری نہیں، لہٰذا سورج کی پوجا کو ملکہ بلقیس جیسے درست سمجھتی آ رہی تھی وہ حقیقت میں ویسی درست نہیں بلکہ مکمل طور پر خلاف حقیقت و خلاف حق تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا، یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے کی بعض تفصیلات اس سے پہلے سورہ اعراف آیت نمبر 73 تا 79، سورہ ہود آیت نمبر 61 تا 68، سورہ شعراء آیت نمبر 141 تا 159 میں گزر چکی ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، تو وہ اسی وقت جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ان میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو ہی حق پر کہتا تھا۔ نوٹ، اس جھگڑے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 میں بیان ہو چکی ہے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ ترجمہ، صالح نے فرمایا اے میری قوم، بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ قال، صالح نے فرمایا جب کافر گروہ نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ہمیں جس عذاب کا وعدہ دے رہے ہو اسے لے آؤ،
اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا عافیت اور رحمت سے پہلے مصیبت اور عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم عذاب نازل ہونے سے پہلے اپنے کفر سے توبہ کر کے اور ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اور دنیا میں عذاب نہ کیا